نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے. روز اول ہی سے اسلام کی کرنیں اس برق رفتاری سے پھیلی کہ اقوام عالم حیران و ششدر رہ گئیں، اور اس حق و سچ مذہب کی اشاعت میں اخلاق، حسن اخلاق اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دخل رہا ہے. باطل نظریات کے حاملین نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ہوئی ہے، لیکن تاریخ و سیر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی اشاعت اخلاق بلکہ مکارم اخلاق سے ہوئی ہے، جس کا اعتراف اپنے تو جانے دیجئے غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں. سامعین کرام، آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے پہلے دیکھیں، جنہوں نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کا اعزاز بخشا، عرب کے سفاک خوریز انسان دوست بن گئے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئے. باغیان دین، حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے. الغرض اسلام ترقی کرتا چلا گیا. حضرات، آپ علیہ السلام نے بعثت کے بعد اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے فیض سے افسردہ چمن لہلہانے لگے. مردہ کھیتی میں جان پڑ گئی، سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھا، سنسان باغ جس کی پتیاں مرجھا کر گر چکی تھی، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا چلتے ہی ان میں نئی اور ہری پتیاں نکل آئیں. آئیے تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے ہیں. دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے سزا کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. دشمنوں سے خطاب ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اليوم یوم المرحمہ، کہ جاؤ، آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. آگے بڑھیے. سردار سمامہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا. اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، اخلاق نبی نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا. فضالہ بن عمیر جان کے در پہ تھا، اخلاق حبیب کی وجہ سے گرویدہ اسلام بن گیا. نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شیدائی بن گیا. میں پوچھتا ہوں، ان لوگوں پر کس نے تلواریں اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لیں، جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، برت کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہیں ارشاد ہوتا ہے من لا يرحم لا يرحم، کہیں اسلام ارحموا اہل الارض کا نغمہ سناتا ہے، کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مساویانہ درس دیتا ہے. یہی وہ ضروری تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعت روز افزوں ہے. حضرات، قلت وقت دامنگیر ہے، ورنہ طائف کے واقعات سناتا، فتح مکہ کی رودات سناتا، جنگ احد کی منظر کشی کرتا، جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاتا، صحن کعبہ اور سرزمین عرب کے قصے سناتا، مکہ کی گلیوں کی سیر کراتا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے عظیم اخلاق کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، زخم کھا کر بد دعا نہیں کی، کوڑا ڈالنے والی کی مزاج پرسی کی، تلوار کھینچ کر من یمنعک منی کہنے والے کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا شجر سایہ دار پھیلتا ہی گیا، اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں. نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میزائل و ٹینک کی ضرورت پڑی. اہل مغرب بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے لیے کتنے لوگوں پر تلواریں اٹھائی ہیں. حضرات، آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قتل و قتال، جبر و تشدد، چوری و ڈکیتی، دہشت گردی، فرقہ پرستی اور طرح طرح کے جرائم عام ہیں. تو وقت متقاضی اس بات کا ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اس کی جھلک اپنی زندگی میں اتاریں، تو یقیناً نفرتوں کی بدلیاں چھٹ سکتی ہیں، اسلام سے لوگوں کی وحشت دور ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا سچا اور مخلص خادم بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.